رحیم یار خان میں زیر حراست ملزم صلاح الدین کی ہلاکت کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی پی او رحیم یار خان کو عہدے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان میں زیر حراست ملزم صلاح الدین کی ہلاکت کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رحیم یار خان کو عہدے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم بھی دے دیا۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو درخواست بھیج دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک فاضل جج اس معاملے کی انکوائری کریں گے۔ پنجاب حکومت کے مطابق واقعے پر ایس ایچ او سمیت 3 اہلکاروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈی ایس پی سمیت دیگر ملوث اہلکاروں کو معطل بھی کیا جا چکا ہے، جس کے بعد صلاح الدین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات ایس پی انویسٹیگیشن حبیب اللہ خان کی سربراہی میں کی جا رہی ہیں، جبکہ ایس ایچ او سمیت مطلوب اہلکار ضمانت کرانے کے بعد شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ چند روز قبل رحیم یار خان میں اے ٹی ایم میں واردات کی کوشش کی گئی، لیکن عملے نے سی سی ٹی وی میں ملزم کو پہچان کر پولیس کو اطلاع کر دی، جس پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ چوری کے دوران ملزم نے کیمرے میں دیکھ کر منہ چڑھایا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ بعد ازاں یہ خبر آئی کہ ملزم صلاح الدین کا پولیس حراست میں انتقال ہو گیا ہے۔ پولیس نے اپنے ابتدائی بیان میں کہا کہ ملزم صلاح الدین کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور وہ حوالات میں عجیب حرکتیں کرنے لگا، جس پر اسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ شہر قائد کے علاقے سولجر بازار میں مندر کی کھدائی کے دوران مورتیاں نکل آئیں۔ مندر کے پنڈت نے دعویٰ کیا ہے کہ ہنومان اور گنیش کی مورتی 1500 سال پرانی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کے علاقے سولجر بازار میں مندر کی کھدائی کے دوران مورتیاں نکل آئیں۔ مندر کے پنڈت نے دعویٰ کیا ہے کہ ہنومان اور گنیش کی مورتی 1500 سال پرانی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کی ٹیم نے شری پنچ مکھی ہنومان مندر کا دورہ کیا اور مورتیوں کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ محمد شاہ بخاری کا کہنا تھا کہ مورتیوں کے ابتدائی تجزیے کے دوران یہ بات واضح ہوئی کہ یہ مورتیاں 300 سال پرانی ہیں، کیونکہ تاریخی طور سے یہ بات ثابت ہے کہ شری پنچ مکھی ہنومان مندر بھی 3 صدی پرانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مندر کی زمین سے مزید نوادرات نکل سکتے ہیں۔ زیر زمین نوادرات کی حفاظت کے پیش نظر مندر انتظامیہ کو مزید کھدائی سے روک دیا گیا ہے۔ احتیاط سے مندر سے مزید برآمد ہونے والی مورتیوں اور نوادرات کی ٹوٹ پھوٹ کا خدشہ ہے۔ محمد شاہ بخاری کے مطابق مورتیوں کی صفائی اور بحالی کا کام محکمہ آثار قدیمہ خود کرے گا۔ مندر کے پنڈت شری رام ناتھ کا کہنا تھا کہ ہمارا قدیم مندر ہے، پہلے مندر کے اطراف میں پانی اور چشمے وغیرہ تھے، اب یہاں آبادی ہو گئی ہے۔ مندر کے پنڈت کا کہنا تھا کہ ہم مندر کو اچھے سے اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ جو یہ ہمارا مندر ہے شری پنچ مکھی ہنومان مندر، اور میں شری رام ناتھ مہاراج گادی نشین یہاں کا ہوں، اور ہمارا جو شری پنچ مکھی ہنومان مندر ہے وہ ایک قدیمی مندر ہے اور پاکستان کی گنجان آباد میں ابھی آباد ہو گیا ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ 1500 سال پرانے میں ایک پہاڑ کی شکل میں تھا اور پہاڑ کے اوپر تھا پنچ مکھی ہنومان مندر، اور یہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ پانی اور چشمے اور یہ وہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ اب یہاں پر جب جس طرح سے گنجان آبادی ہوتی گئی تو قابض بھی بہت زیادہ تر لوگ ہوتے رہے، اور جب یہاں پر جب جگہ پر قابض ہو گئے تو اب ان کو نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مندر کو ہم اچھے سے اچھا بنانا چاہتے تھے۔ جو ہندو کمیونٹی اور زائرین جو یہاں پر آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہاں پر دیگر ہر چیزوں کے لیے پریشانی تھی ہمیں، پر اب جب بہت زیادہ ہم نے درخواستیں ہر جگہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر گورنر صاحب وغیرہ کو ہم سب کو درخواستیں دے دے کے تھک گئے تھے، پر ایک سمے پر ایک ٹائم پر ایسا وقت آیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ایک آرڈرز پاس کیے کہ جس کے تحت جو ہے تمام مذاہب کی جتنی بھی جگہیں اور جو پراپرٹیز ہیں ان میں جو بھی قابض ہیں اور غیر قانونی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکال دینے کا ایک آرڈرز تھے۔ مندر کے پنڈت کا کہنا تھا کہ مندر کی جگہ پر کام کے دوران مورتیاں اور سکے نکلے ہیں، جبکہ یہاں سے نکلنے والی مورتیاں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم چیف جسٹس کے شکر گزار ہیں جن کی بدولت مندر آزاد ہوا۔ تو شری پنچ مکھی ہنومان مندر جو ہے وہ ہمارا جس طرح سے خالی ہوا، اس خالی ہونے میں جو ہے ہمارے پاس جو جگہیں تھیں وہ جب خالی ہو گئیں تو اس کو توڑ کر جو ہے جتنے بھی لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، یہ پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے گھر بنے ہوئے ہیں بہت سارے، تو ان گھروں کو خالی کرانے میں اور جگہ کو فرش کیا، جس طرح سے ہم نے نیچے فرش کو جو ہے خالی کراتے گئے تو خالی کرنے میں جو ہے زمین میں سے جو ہے مورتیاں نکلنا برآمد ہونا شروع ہو گئیں، جس وجہ سے جو ہے جس میں ہنومان جی کی مورتی، نندی مہاراج جی کی مورتیاں نکلیں، شیو لنگ نکلے، ہمارے شری گنیش جی مہاراج جی کی مورتیاں نکلی ہیں، کچھ سکے نکلے ہیں، کچھ بہت ساری چیزیں ایسی نکلی ہیں کہ جس سے جو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے مندر کی
اور شری مہاویر ہنومان جی کی تو مورتی ہی قابل احترام اور ہمارے پوجنیے لائق ہے. ان مورتیوں نے جو ہے ہمیں یہ دکھایا کہ واقعی ہنومان جی ہیں اور اس جگہ پر ہیں اور اس کی پوجا کرنی چاہیے. تو ہنومان جی کی بابا کی کرپا سے ہماری تمام ہندو برادری جو ہے بہت خوش ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے جو ایک آرڈر پاس کیے تھے اس کے تحت جو شری پنچ مکھی ہنومان مندر جو 1500 سال پرانا ہے وہ بھی آزاد ہوا. اور اس آزادی میں جو ہے ہمارے جو شری مہاویر ہنومان جی جو یہاں پر دفن کیا ہوا تھا وہ نکلے. آج ہم سب خوشی کے مارے جو ہیں بہت ہی زیادہ سے دعائیں کر رہے ہیں پاکستان حکومت کے لیے بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے کہ جنہوں نے اتنا بڑا احکامات جاری کیے جس کی وجہ سے جو ہے آج ہمیں ہنومان جی کے درشن کرنے کو ملے. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ چین اپنے بین الاقوامی اور اندرونی مقاصد حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی گرفتاریوں کا استعمال کر رہا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ چین اپنے بین الاقوامی اور اندرونی مقاصد حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی گرفتاریوں کا استعمال کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ دباؤ کا یہ حربہ نہ صرف کینیڈا بلکہ اس کے مغربی اتحادیوں کے لیے بھی تشویشناک ہے. ٹروڈو کی جانب سے یہ بیان دی اسٹار ایڈیٹوریل بورڈ کے تحت ایک میٹنگ کے موقع پر سامنے آیا جب ان سے کینیڈا اور چین کے حالیہ تعلقات میں حیرت انگیز بدلاؤ کے بارے میں پوچھا گیا. اس سے قبل جب ٹروڈو کی جانب سے چین میں کینیڈا کے نئے سفیر کے طور پر بزنس کنسلٹنٹ ڈومینک بارٹن کی تقرری کے بارے میں پوچھا گیا تو ترجمان گینگ شوان نے کہا کینیڈا کو اپنی غلطیوں پر غور کرنے اور ہواوے کے ایگزیکٹو می منگ زو کو فوری طور پر رہا کرنے کی ضرورت ہے جسے امریکی درخواست پر گرفتار کیا گیا تھا. گینگ نے اپنی وزارت کی ویب سائٹ پر شائع کیے گئے ترجمہ شدہ ریمارکس میں کہا کہ ہم چین اور کینیڈا کے تعلقات کو صحیح میں لانے کے لیے کینیڈا کی مثبت کوششوں کے منتظر ہیں. ٹروڈو نے کہا کہ وہ چین کے ساتھ تناؤ کو بڑھانا نہیں چاہتے اور نوٹ کیا کہ بیجنگ نے کینیڈا کی طرف سے بارٹن کو اپنا سفیر مقرر کرنے کی درخواست کو فوری منظوری دے دی. کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس تجارت کے حوالے سے چین کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے کیونکہ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے. ٹروڈو کا مزید کہنا تھا کہ ہم ہانگ کانگ میں 3 لاکھ کینیڈینز کے حوالے سے بھی فکر مند ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم کینیڈینز کی بہتری اور چینی عوام کی خوشحالی کے لیے ہر تعمیری کوششیں کر رہے ہیں. کینیڈا کی وفاقی جماعت نیو ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیو برنسوک میں ان کی پارٹی کے 14 اراکین کی گرین پارٹی میں شمولیت کی خبریں بے بنیاد ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کینیڈا کی وفاقی جماعت نیو ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیو برنسوک میں ان کی پارٹی کے 14 اراکین کی گرین پارٹی میں شمولیت کی خبریں بے بنیاد ہیں. پارٹی کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ 14 میں سے کچھ نے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ وہ اب بھی وفاقی NDP اور اس کے رہنما جگمیت سنگھ کی حمایت کرتے ہیں. ترجمان کا کہنا ہے کہ نیو برنسوک میں ان کی شکایات صوبائی پارٹی کے پاس زیادہ ہیں. تمام 14 اراکین نے 2018 میں صوبائی NDP کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا. واضح رہے کہ رواں ہفتے کے آغاز میں اٹلانٹک کینیڈا سے NDP ایگزیکٹو ممبر جوناتھن رچرڈسن کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ NDP کو چھوڑ کر گرین میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں جبکہ صوبائی امیدوار بھی ان کے ساتھ ہیں. جبکہ اس سلسلے میں ان کی جانب سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا تھا جس میں کینیڈینز کو گرین پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی گئی تھی. دوسری جانب NDP کے رکن فرانسس دوگوئے کا بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کا نام بھی ان 14 افراد میں شامل ہے جنہوں نے NDP چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. کینیڈا کی ٹینس اسٹار بیانکا اینڈریسکیو اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت US اوپن ٹینس ٹورنامنٹ ویمنز سنگل مقابلوں کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کینیڈا کی ٹینس اسٹار اور مسیساگا سے تعلق رکھنے والی بیانکا اینڈرسکو US اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. کینیڈا کی ٹینس اسٹار بیانکا اینڈرسکو اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت US اوپن ٹینس ٹورنامنٹ وومنز سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. انہوں نے کوارٹر فائنلز میچ میں بیلجیم کی حریف کھلاڑی ایلیسیز مارٹیز کو شکست کے بعد پہلی مرتبہ کسی گرینڈ سلام ایونٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. امریکہ میں جاری میگا ایونٹ کے کوارٹر فائنل راؤنڈ میں کینیڈا کی ٹینس اسٹار بیانکا اینڈرس کو شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلجیم کی حریف کھلاڑی ایلیسیز مارٹیز کو ہرا کر پہلی مرتبہ کسی میگا ایونٹ کے سیمی فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. سیمی فائنل میں فتح کے بعد بیانکا امریکی اوپن میں پہنچنے والی پہلی ٹینس کھلاڑی ہوں گی. اگر وہ یہ ٹورنامنٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئیں تو وہ گرینڈ سلام مکمل کرنے والی کینیڈا کی پہلی کھلاڑی ہوں گی. ٹورنٹو میں موسم گرما اپنے اختتام کو ہے اور خزاں کے موسم کا آغاز ہونے والا ہے. سنگل ہندسوں کا درجہ حرارت جلد پہنچنے والا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
टोरंटो में मौसम गर्मा अपने इख्तिताम को है और खिजा के मौसम का आगाज होने वाला है। माहिरीन का कहना है कि सिंगल हिस्सों का दर्जे हरारत जल्द पहुंचने वाला है। इन्वायरमेंट कनाडा के माहिर मौसमियात ने कहा है कि इस सितंबर का मौसम गुज़श्ता सितंबर से बहुत मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि गुज़श्ता साल माह सितंबर का आगाज 30 डिग्री सेंटीग्रेड से हुआ था, जो कि शदीद गर्म था और महीने के अख्तिताम तक दर्जे हरारत 2 हिस्सों वाला ही था। गुज़श्ता साल इसी माह टोरंटो का टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। हुरिकेन डोरियान की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। समंदरी तूफान 20 जिंदगियां ले गया। तूफान का अगला निशाना अमरीकी रियासतें हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुरिकेन डोरियान की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। समुद्री तूफान 20 जिंदगियां ले गया। तूफान का अगला निशाना अमरीकी रियासतें हैं। तफसीलात के मुताबिक क्यूबा और अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के दरमियान वाक़े जज़ायर बहामास पर हुरिकेन डोरियान ने तबाही मचा दी। ताकतवर तूफान के बाइस 20 अफराद जान से गए। जख्मियों की तादाद सैकड़ों में है। कई घर तबाह हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुँचा। बुहेरिया कैरेबियन के इस जजीरे के सरकारी एहलकार की जानिब से एक बयान में मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस तूफान के बाइस जज़ायर को $7 बिलियन का नुकसान हुआ, जिससे फौरी संभलना आसान नहीं होगा। तूफान के साथ आने वाले झक्कड़ों की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। इस तूफान के बाइस 70,000 अफराद महसूर हो गए। इन्हें खुराक और अद्वियात की किल्लत का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के जारी करदा बयान के मुताबिक इन अफराद को अशिया खुर्दोनोश, साफ पानी, रिहाइश, खैमों और अद्वियात की अशद ज़रूरत है। अब ये ताकतवर समंदरी तूफान अमरीका के मशरकी साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। अमरीकी नायब वज़ीर दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काबिल कदर किरदार अदा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी नायब वज़ीर दिफा रैंडल शीवर ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काबिल-ए-दीद किरदार अदा किया है। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम दिफा व शहदा की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अमरीकी नायब वज़ीर दिफा रैंडल शीवर ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज के माबीन बेहतरीन ताल्लुकात कार हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काबिल कदर किरदार अदा किया। इलाके में अमन के लिए पाकिस्तान की क़यादत के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने कहा है कि मुल्क के दिफा के लिए जाने देने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान ने बैरूनी जारहियत के अलावा दहशतगर्दी के उफरियत को शिकस्त दी। हम इलाकाई और आलमी सतह पर अमन सलामती, आज़ादी और इंसानियत के एहतराम का अज़्म रखते हैं। असद मजीद खान ने कहा कि 13 मिलियन कश्मीरी घरों में महसूर हैं और बाकी दुनिया से कट कर रह गए हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती को दरपेश किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं। भारत की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।